بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد رمضان تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں حجر اسود آفیشل۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائی خیریت سے ہوں گے۔ بہلول مجذوب الحال تھا۔ جب ہارون رشید کو دیکھتا تو بڑی حکمت بھری باتیں کیا کرتا تھا، اس لیے ہارون رشید اسے بڑی اہمیت دیتا تھا اس کی باتوں۔ تو بہلول کو دیکھا کہ دریا کے کنارے پہ گیلی ریت پہ بیٹھا بچوں کی طرح مکان بنا رہا ہے، جیسے بچے مکان بناتے ہیں۔ آج کل تو کھیلوں کا انداز ہی بدل گیا۔ ہارون رشید قریب گئے، بہلول کیا کر رہے ہو؟ اسے سے دیکھا، ہارون نے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ جنت کے مکان بنا کے کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کتنے کا دو گے؟ کہا 1 دینار کا۔ ہارون رشید یہ سمجھا مجذوب الحال ہے، اللہ کی محبت میں فنا، آخرت کی فکر میں مگن، اپنی کیفیت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے قدم بڑھائے، آگے نکل گیا، اتنے میں زبیدہ پہنچ گئی۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ کتنے کا دو گے؟ 1 دینار کا۔ بعض دفعہ کسی ناداں بچے یا ناسمجھ شخص کی بات کی حقیقت کو ہم پہنچ نہیں پاتے، لیکن بس ایسے روٹین میں اس بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو زبیدہ نے بھی دینار نکالا، بہلول کے ہاتھوں میں تھما دیا، لو بہلول 1 مکان میرا۔ چلے گئی آگے۔ میں ابھی بھی کراؤنڈ مکمل ہوا، گھر پہنچے، کھانا کھایا، نماز پڑھی، سو گئے۔ اس رات ہارون رشید نے خواب دیکھا، جنت کا منظر ہے، آبشاریں ہیں، مرغزاریں ہیں، خوبصورت قسم کی نہریں جاری، بہترین قسم کے محلات۔ اچانک ایک محل پہ نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ اس محل پہ اس کی بیوی زبیدہ کے نام کا سائن بورڈ لگا ہوا تھا، بیت زبیدہ۔ میری بیوی کا محل اتنا حسین۔ خواب میں ارادہ کیا اندر داخل ہو کے دیکھوں۔ گیٹ پہ پہنچے تو خواب میں ہی گیٹ پہ کھڑے ہوئے فرشتے سیکورٹی گارڈ نے ہارون رشید کو روک لیا۔ ہارون سوائے زبیدہ کی کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ اس کا روکنا تھا کہ ہارون کی آنکھ کھل گئی۔ اب جو آنکھ کھلی تو بے قرار، پریشان، گم سم، ڈپریشن کا شکار۔ ہارون تو نے تو اپنی قسمت پہ ٹانگ مار دی، سب کچھ تباہ کر بیٹھا، تیرے ہاتھوں سے سب کچھ نکل گیا۔ پورا دن گم سم رہا، نہ کھانا، نہ پینا، نہ بولنا۔ مختصر یہ کہ چہل قدمی کا وقت آئے تو خاموشی کے ساتھ تنے تنہا نکل پڑا۔ اللہ کی شان، آج پھر بہلول کو اسی جگہ پہ پا لیا۔ سوچنے لگا کل نہیں تو آج صحیح، کل 1 دینار کا ہوگا، آج 100 کا ہوگا، دے دوں گا۔ ہماری سوچ بھی آج کل ہی ہے نا، مال ہے تو سب کچھ ہے۔ آج کے نوجوان کی یہ سوچ بنتی جا رہی ہے، اور یہ بہت خطرناک سوچ ہے۔ یہ وہ سوچ ہے جو بندے کو رب سے توڑ دیتی۔ مال ہے تو سب کچھ نہیں، مال ہے اور بہت کچھ نہیں، رب ہے تو سب کچھ ہے۔ مال کے ذریعے سے ہم اور آپ اینک بنوا سکتے ہیں، بینائی تو نہیں لے سکتے، دوائی خرید سکتے ہیں، صحت تو نہیں لے سکتے، نرم گرم بستر لے سکتے ہیں، آرام میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتے۔ مال کے ذریعے سے ہم ملازم تو رکھ سکتے ہیں، بیٹا نہیں لا سکتے رب نہ دے تو۔ اس سوچ سے بچیں۔ بہرحال ہارون کے ذہن میں وقتی طور پہ بات آئی، چلو آج کل نہیں تو آج صحیح، آگے بڑھا۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ بیچوں گا۔ ہارون رشید کا حوصلہ بڑھ گیا، کام بن جائے گا۔ کتنے کا؟ 1۔ تو ہم بہلول نے کہا ہارون آج اس کی قیمت پوری دنیا کی سلطنت ہے۔ یہ سننا تھا، ہارون کے قدموں سے زمین کھسک گئی۔ بہلول کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی، پوری دنیا کی سلطنت کسی انسان کی طاقت میں نہیں۔ بہلول نے کہا ہاں ہارون، کل اللہ پہ بن دیکھا یقین کیا گیا تھا، آج تو سب کچھ دیکھ کر آ رہا ہے۔ اب اگر جنت چاہیے تو پوری دنیا کی سلطنت لے آ۔ تو بن دیکھا یقین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کو بالکل سستا کر دیتا ہے۔ تو اس وقت میرے اور آپ کی جو حیثیت ہے یہ بن دیکھے ایمان والی ہے، اور اس لمحات میں جنت میرے اور آپ کے لیے اللہ نے بالکل سستی کر دی۔ چھوٹی چھوٹی نیکی پہ جنت، چھوٹی چھوٹی نیکی پہ جنت۔ تو ہم اپنے آپ کو جانیں، اپنی زندگی کی اہمیت کو پہچانیں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں، لہویات سے بچائیں، فضولیات سے بچائیں۔ جو میری
تخلیق کا مقصد ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں. اپنا کردار، اخلاق، معاملات، عبادات، اس پہ توجہ دیں. امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے لیے دعا بھی کیجیے گا. اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ تمام دیکھنے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کی دلی تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرمائے. آمین.